ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں کیا بتاؤں, میں جب بھی سوچتا ہوں اس کے بارے میں میری آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. اچھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ بامبے میں ایک مضافات میں ایک بستی ہے ٹرامبے, جہاں پہ بابا ایٹامک ریسرچ ہے, اس کے پاس ایک جھگی جھوپڑ پٹی ہے. وہاں پہ 10ویں کے رزلٹ لگے تھے, تو 10ویں کے رزلٹ کے بعد جو ہے ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو کرتے ہو, یہ میرٹ میں آیا ہے, وہ میرٹ میں. تو وہاں کی جھگی جھوپڑ پٹی کے ایک معذور بچے کا, جسے اب لوگ ہینڈی کیپ نہیں کہتے ہیں بلکہ ڈفرینٹلی ایبلڈ کہتے ہیں, تو ایسے بچے کو 74% کی حاصل کرنے پہ میرٹ لسٹ میں اس کو مقام ملا تھا. تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا انٹرویو کروں. میں گیا, میں اس کے انٹرویو کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اتنا ڈسیبلڈ تھا کہ وہ خود سے چل بھی نہیں سکتا تھا, وہ رینگتا تھا, دونوں پیروں سے اور دونوں ہاتھوں سے معذور تھا وہ, اور آئیڈیل اسکول میں پڑھا ہوا تھا. اس کا باپ بڑھئی تھا, کارپینٹر. تو میں اس کو دیکھا, میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اسکول کیسے جاتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں لے کے جاتا ہوں اسے. میں کہا کیسے؟ اس کی ایک بہن بھی تھی, وہ بھی معذور تھی. تو بولے کندھے پہ ڈال کے. میں نے کہا روز؟ تو بولے ہاں. بولے پہلے میں دوسری اگر کام کرتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر جب بچوں کو اسکول کا معاملہ ہوا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں بچوں کو کہ اسکول کا نقصان نہیں کروں گا. میں اپنے گھر کے پاس ہی میں کام کرنے لگا, اور جب اسکول کا وقت ہوتا ہے پہنچاتا ہوں, اور لے کے آنا میری ہی ذمہ داری. میں نے کہا 10-12 سال سے مسلسل آپ کر رہے ہیں؟ بولے ہاں روز کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو بوجھ نہیں لگتا؟ کہا نہیں. بولے مجھے تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے, میں بچوں کو جب آتے دیکھتا ہوں, جب تھکا دیکھتا ہوں, جب خوش دیکھتا ہوں, تو بولے وہ تو میری زندگی کی غذا ہے. بے شک. پھر یہ ہوا, اب میری سٹوری وہ جو ہے اردو مراٹھی سب میں چلی. تو اس وقت آبا کر کے آر پاٹل مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر تھے. انہوں نے اس سٹوری کو مراٹھی میں دیکھا اور باقاعدہ ای ٹی وی میں فون کر کے کہا کہ اس بچی کی زندگی بھر کی پڑھائی کا جو خرچ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے والد سے میرا ایک تعلق ہو گیا تھا, بلکہ ایک دن فون آیا تو میں نے اٹھایا نہیں فون, میں مصروف تھا. پھر میں نے فون لگایا تو سلام دعا کے بعد میں نے کہا اور کیسے ہیں آپ؟ تو بولے اچھا ہوں. میں نے کہا آپ کا فون آیا تھا, معاف کیجیے میں کام میں مصروف تھا, نہیں اٹھا پایا. تو انہوں نے کہا نہیں, بولے اصل میں ایک خبر آپ کو دینی تھی. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا کیسے؟ بولے ہو گیا, وہ تو اس کی تو طبیعت تھی ہی ایسی. تو میں نے ایسی طبیعت تھی؟ تو بولے ہاں, وہ تو جب پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 1 سال جی جائے گا تو بہت ہے. تو میں نے اس بڑھئی سے پوچھا کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ بچہ جینے والا نہیں ہے اور آپ اس کو روزانہ کاندھے پہ لے کے جا رہے تھے؟ میں نے کہا عموماً یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں ایک لالچ تو ہوتی ہے کہ میں بچوں کے پیچھے محنت کر رہا ہوں تو میرا بچہ بڑا ہو کر کے کامیاب ہوگا تو میرا آخری وقت میں میرا سہارا بنے گا. آپ کو تو پتا تھا. تو اس بڑھئی نے مجھ سے یہ کہا کہ امتیاز بھائی, کیا صرف اس لیے کہ میرا بچہ معذور ہے اس کو تعلیم سے محروم کر دوں میں؟ مطلب آپ دنیا جہان کے بڑے بڑے, آج ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمیں ملینز میں جس کے ویوز ہیں اسی کی باتیں اچھی لگتی ہیں. کتنی بکواس بات کر کے وہ مرسیڈیز BMW میں گھوم رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی سچا موٹیویشنل اسپیکر ہے. آپ کے آس پاس کہانیاں بکھری ہیں. اس بڑھئی نے مجھے بتایا کہ تعلیم کا تو یہ مقصد ہے کہ آدمی پڑھے, نوکری, اور دیکھیے نوکری کو تعلیم کی ضرورت ہے, تعلیم کو نوکری کی ضرورت نہیں. سوال ہی نہیں. تو وہ اس آدمی نے تعلیم کا صحیح مفہوم مجھے سمجھایا کہ پڑھنا تو اس لیے ہے کہ یہ آدمی کو انسان بناتا ہے. بے شک. اس بڑھئی نے جو ہے وہ واقعی مجھے بتایا کہ بہت بڑی بات تعلیم کیا ہے. کیا بات. تو میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں نے, اب دیکھیے نا وہ اتنا معذور بچہ ہے, اس کو باپ روز آنا لے کے جا رہا ہے. آدمی محنت کرتا ہے تو اس کے سلے کی تمنا کے لیے کرتا ہے, اور باپ کو پتا ہے کہ کچھ ہی دن کا مہمان ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہر ماں باپ کے لیے سیکھ ہے. اچھا کس سے آپ توقع کر رہے ہیں؟ اب مجھے یقین ہے کہ ان کو جو اجر ملنا ہے وہ وہاں تو یقیناً ان کو بہترین اجر ملے گا. بے شک.